بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے جناب؟ تو یہ نماز کے تفصیلی طریقے کی بحث شروع ہے، جس میں ایک ایک رکن کو لے کر اس کے الگ الگ سنتیں اور آداب بیان کر رہے ہیں۔ تو رکوع کے حوالے سے آج کا موضوع ہے، اس میں 3-4 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں یہ ہے کہ وضع الیدین علی الرکبتین فی الرکوع، کہ رکوع کی حالت میں جب آدمی جھکا ہوا ہو اس کے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ اور اوپر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ روایت میں بات آ رہی ہے کہ جیسے کہ آدمی پکڑ لیتا ہو گھٹنے کو، وہ پکڑنے کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو پکڑنے کی کیفیت میں دونوں باتیں ہیں کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہو، کیونکہ اس طرح انگلیوں سے تو آپ نہیں پکڑ سکتے، انگلیاں کھلی ہوئی ہو اور پھر گھٹنے پر مڑی ہوئی بھی ہو۔ تو پھر روایات میں 2 قسم کے الفاظ ہیں، ایک اخذ پکڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں سے پکڑ لے گھٹنے کو باقاعدہ، اور آگے حضرت ابو حمید کی روایت میں بات آ رہی ہے کہ پکڑنے کی کیفیت بنائے، باقی زور دے کر پکڑنا مراد نہیں ہے، ایسے انگلیاں اوپر رکھ کے جیسے کہ آدمی چیز کو پکڑ لیتا ہو، تو کیفیت ایسی ہونی چاہیے، باقی زور دے کر پکڑنا یہ کوئی مسنون نہیں ہے۔ تو ہاتھوں کو کھلا رکھ کر گھٹنوں کے اوپر پکڑنے کی کیفیت میں رکھنا ہے، خلاصہ یہ ہوا، یہ رکوع کی سنت ہے۔ اب جو یہ طریقہ ہے تو اس کے خلاف ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تطبیق، تا کے ساتھ۔ تطبیق یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو یوں ملائے جائے اور گھٹنوں کے بیچ میں رکھا جائے۔ یہ آپ کے گھٹنے ہیں تو ہاتھوں کو ملا کر گھٹنے اس کے ساتھ ملائے، تو یہ دوسرا طریقہ تطبیق کا ہے۔ تو روایات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ابتداء میں یہ تطبیق کا طریقہ تھا، کیونکہ بہت سارے صحابہ سے منقول ہے۔ بعد میں پھر اخذ الرکب کا طریقہ رائج ہوا کہ گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے، اور کچھ صحابہ بعد میں بھی تطبیق کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو اس کی 2 توجیہ کی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو دوسری روایت کا علم نہیں تھا، اور دوسری توجہ جو اس سے اچھی ہے وہ یہ ہے، جو پہلے بھی بار بار بات آئی ہے، کہ صحابہ کبھی تابعین کے سامنے وہ طریقے بھی دہراتے تھے جو ابتدائی اسلام میں تھے اور بعد میں وہ چھوٹ گئے، منسوخ ہو گئے، اور مقصد اس دکھانے کا یہ تھا کہ پورا ذخیرہ حدیث ان کے سامنے آ جائے اور پوری شریعت کی تاریخ سے وہ واقف ہو آنے والے لوگ، اور ان کو پتہ چلے کہ پہلے یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا۔ تو اس احیاء سنت ماضیہ کے نقطہ نظر سے صحابہ بعض ان طریقوں کا اعادہ کرتے تھے تابعین کے سامنے جو کہ منسوخ ہو چکی ہوتی تھی۔ تو یہ بھی اسی نوعیت کے ایک تعویل ہے اور ایک طریقہ ہے۔ تو گویا کہ 2 طریقے ہوئے، اخذ الرکب اور دوسرا تطبیق۔ چاروں ائمہ اس میں متفق ہے کہ اخذ الرکب ہی مسنون ہے، تطبیق کے مسنون ہونے کا اماموں میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اب ذرا پڑھے روایت۔ حدثنا احمد بن منین قال حدثنا ابوبکر بن عیاش قال حدثنا ابو حسین عن ابی عبد الرحمن السلمی قال قال لنا عمر بن الخطاب، حضرت عمر نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ان الرکب سنت لکم فخذوا بالرکب۔ اب یہاں ایک لفظ محذوف ہے کہ ان اخذ الرکب سنت لکم، کہ رکوع کی حالت میں گھٹنوں کو پکڑے رکھنا یہ آپ کے لیے مسنون ہے۔ جب مسنون ہے تو فخذوا بالرکب، تم اس عمل کو جاری رکھو نماز میں۔ تو دوسرے جملے میں چونکہ فخذوا آیا تھا تو پہلے جملے سے اخذ کا لفظ حذف کیا گیا، کیونکہ اگلا جملہ پہلے کا قرینہ ہوتا ہے۔ عربی میں یہ طریقہ بہت رائج ہے، قرآن میں تو بہت زیادہ ہے، کہ ایک جملے کے ایک لفظ حذف ہوا اس لیے کہ اگلے جملے کے لفظ سے اس پہ قرینہ قائم ہوتا ہے۔ اس کو صنعت احتباق کہا جاتا ہے، لیکن یہ عین وہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے ایک چیز ہے۔ تو پورے عبارت ہوگی ان اخذ الرکب سنت لکم، یعنی پھر رکوع تو فخذوا بالرکب، لہٰذا ہاتھوں کو ایسا نہیں کہ بند کر کے گھٹنے کے اوپر رکھ دیا
ایسا بھی نہیں کہ ایسے کنارے سے رکھ دیا، ایسا بھی نہیں کہ تطبیق کر کے بیچ میں رکھ دیا، بلکہ اخذ کا طریقہ مسنون ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عمر حدیث حسن صحیح۔ ہاں قال وفی الباب عن سعد وانس وابی حمید وابی اسید وسہل بن سعد ومحمد بن مسلم ومسعود قال ابو عیسیٰ حدیث عمر حدیث حسن صحیح۔ والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم لا اختلاف بینہم فی ذلک، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ الا ما روی عن ابن مسعود و بعض اصحابہ، ابن مسعود اور ان کے بعض شاگردوں سے طریقہ منقول ہے کہ انہم کانوا یطبقون، کہ وہ تطبیق کر لیا کرتے تھے۔ تطبیق کا کیا مطلب ہے جلدی بتاؤ؟ ہاتھوں کو ملا کر گھٹنوں کے بیچ میں رکھنا۔ والتطبیق منسوخ عند اہل العلم، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ منسوخ ہے۔ اور حضرت ابن مسعود کے عمل کی کتنی تعویلیں ہیں؟ کون سے دو تعویلیں؟ ایک یہ کہ روایت کا علم نہیں تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ احیاء سنت ماضیہ کے لیے انہوں نے تابعین کے سامنے ایسا کر لیا۔ قال سعد بن ابی وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وامرنا ان نضع الاكف على الركب، یہ نسخ کی واضح دلیل ہے۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ ابتداء میں ہم کیا چیز کر لیا کرتے تھے؟ تطبیق۔ فنہینا عنہ، پھر ہمیں اس سے منع کیا گیا اور اس کے بالمقابل ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہتھیلیوں کو، ان ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھیں، جو اخذ کا طریقہ ہے۔ اس میں نسخ کی تصریح ہے۔ اب اس بات کے لیے انہوں نے سند بھی بیان کیا کہ حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوان عن ابی عفور عن مسلم بن سعد عن ابیہ سعد بہذا، تو کوئی بات ایسے وہ نہیں ہے مطلب ہوائی، ہر بات کے لیے سند ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ رکوع کا ایک مسنون طریقہ ہوا کہ اس میں اخذ الرکب ہے۔ دوسرا طریقہ مطلب دوسری چیز جو رکوع میں مسنون ہے وہ یہ ہے کہ باو ما جاء انہ یجافی یدیہ عن جنبیہ فی الرکوع، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھا کرے رکوع میں۔ ہاتھ ایسے پہلو کے ساتھ ملا کر رکوع نہ ہو بلکہ الگ ہو۔ تو جب ہاتھ الگ بھی ہو اور گھٹنے کے اوپر صحیح لگے ہوئے ہو تو اس سے خود بخود ہاتھ کا سیدھا ہونا لازم آتا ہے کہ ہاتھ سیدھے بھی ہو، اس میں کوئی خم نہ ہو۔ اس لیے جب فقہاء اس کو ذکر کرتے ہیں تو یہی تعبیر کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں خم نہ دیں۔ تو خم جب بنے گا جب آپ ہاتھ کو باہر نکالے یا اندر کی طرف نکالے، جب بالکل سیدھا رکھیں گے تو سیدھا ہوگا۔ اور اس کی تشبیہ دی گئی ہے قوس کے تاند سے، یعنی جو قوس ہوتا ہے نا اس کے بیچ میں جو لگی ہوتی ہے چمڑی، تو وہ چمڑی جیسے کہ سیدھی ہوتی ہے بالکل، ہاتھ کو اسی طرح سیدھا رکھنا ہے رکوع میں۔ اب یہ تو ایک چیز ہوئی، اب اس کے ساتھ ایک دو چیزیں لازم ہے جو اس حدیث میں بیان نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو اور آپ کا سر بالکل آپ کی کمر کی سیدھ میں ہو، نہ نیچے کی طرف مائل ہو نہ اوپر اٹھا ہوا ہو، بالکل کمر کی سیدھ میں ہو۔ تو رکوع کا مسنون طریقہ یہی ہوا کہ سر اور کمر بالکل ایک سیدھ میں ہو اور ہاتھ صحیح طریقے سے گھٹنوں تک پہنچے ہوئے ہو، ہاتھوں میں بھی کوئی خم نہ ہو اور گھٹنے میں بھی کوئی خم نہ ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو خود بخود مسنون طریقے سے رکوع ہوگا، جس میں بالکل آدمی ٹائٹ طریقے سے بغیر کسی سستی، اعضائے سستی کے جو ہے نا وہ رکوع کرے گا اور ایک مثلث کی شکل بالکل بن جائے گی۔ حدثنا ابو الدار قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا فلیح بن سلیمان قال حدثنا عباس بن سہل قال، اب یہ چار صحابہ تھے جو صغار صحابہ تھے، یہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ اب صحابہ جب جمع ہوتے تو اکثر دینی کسی چیز پہ گفتگو کرتے، اور جس کو دین کا جو حصہ زیادہ کلیئر اور واضح اور اچھے طریقے سے معلوم ہوتا تو وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتے۔ اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ میں چھوٹا ہوں یا بڑے ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں میں چھوٹوں کو ایک بات معلوم ہوتی تھی، بڑوں کو نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ یہاں اس قصے میں ایسے ہی ہوا ہے کہ اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل بن سعد و محمد بن مسلم۔ ان چار صحابہ کا نام لے لے، کون کون تھے جناب؟
تو یہ 4 حضرات جمع ہوئے ایک جگہ، فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا آپس کا مذاکرہ ہوا اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، کون سی چیز کیا کس طریقے سے کرتے تھے۔ فقال ابو حمید، تو ان 4 میں سے ابو حمید نے ایک دعویٰ کیا اور کہا کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نماز کا تم سب سے مجھے زیادہ علم ہے اور اس کی باریکیاں مجھے زیادہ مستحضر ہے اور معلوم ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع، کہ اب یہ ان کی طویل روایت ہے، اس طویل روایت میں پورا نماز انہوں نے سکھایا ہے، دکھایا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے ٹکڑے جگہ جگہ نقل کریں گے، یہاں صرف چونکہ رکوع کی بات چل رہی ہے تو رکوع سے متعلق ان کا فرمان نقل کر لیا کہ رکوع سے متعلق انہوں نے یہ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما۔ دیکھو یہ وہ باریکی ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھا، لیکن مضبوطی سے پکڑا نہیں گھٹنوں کو، بلکہ ایسی کیفیت تھی جیسے کہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ پکڑے نہیں رکھے؟ اس لیے کہ آپ گھٹنے کو پکڑیں گے نا تو اس طرف آپ کی توجہ جائے گی نا، تو نماز سے تو آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، اس لیے شدت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ پکڑنے کی کیفیت ظاہر کرنا مراد ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کأنہ قابض علیہ، تو واقعی صحابہ کو نماز کا طریقہ زیادہ مستحضر تھا، اور بعض دوسرے حضرات تو اس کی تعبیر اخذ سے ہی کرتے ہیں نا، پکڑنے سے۔ ووتر یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو بالکل بغیر خم کے بالکل سیدھا رکھا، جیسے کہ قوس کی تانت ہوتی ہے اس طریقے سے ہاتھ کو بالکل سیدھا رکھا۔ فنحاہما عن جنبیہ، اور اپنے پہلوؤں سے اس کو الگ رکھا۔ اب دوسرا جز بھی اس کے ساتھ لازم ہے کہ باہر کی طرف بھی ایسا ٹیڑھا نہیں کیا، کیونکہ جب وہ ہوگا تو وہ وتر نہیں ہوگا، سمجھ رہے جناب؟ تو وتر میں یہ کہ بالکل سیدھا رکھا، تو نے اس طرف اس کو مائل کیا نہ اس طرف مائل کیا۔ قال وفی الباب عن انس قال ابو عیسیٰ حدیث ابو حمید حدیث حسن صحیح، یہ صحیح روایت ہے اور اس کی تفصیل ہے، یہاں تھوڑا سا جز نقل کیا ہے۔ والذی اختارہ اہل العلم، اور اہل علم بعد کے مجتہدین نے بھی اس بات کو لیا ہے کہ یجافی الرجل یدیہ عن جنبیہ فی الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجدہ دونوں میں یہ حکم ہے کہ ہاتھوں کو اپنے باقی بدن سے الگ رکھے اور اپنے سہارے پر ہاتھوں کو رکھیں، ہاتھوں کو کوئی تکیہ نہ دے۔ تو یہ دوسری سنت ہوئی رکوع کی، سمجھ رہے جناب؟ اب تیسری بات تسبیح سے متعلق ہے۔ اب دیکھو امام ترمذی نے کتنی جامعیت کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ چیزیں جمع کی ہیں، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت ہی ایک مرتب سلسلہ ہو ایک چیز کا۔ تو کتنی تحقیق سے انہوں نے چیزیں لی ہوں گی، ہزاروں احادیث سے، کہ پہلے میں یہ ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد یہ، پھر یہ، پھر یہ جو نقشہ انہوں نے ذہن میں بنایا ہوگا وہ کتنا عظیم نقشہ ہوگا۔ باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود، رکوع اور سجود میں کون سی تسبیح پڑھی جائے گی۔ حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عیسی بن یونس عن ابن ذئب عن اسحاق بن یزید الہذالی عن عون بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات، کہ جب کوئی رکوع کرے اور 3 بار یہ تسبیح پڑھے، فقط تم رکوع ہو، تو اس کا رکوع مکمل ہو، یعنی مسنون طریقے سے رکوع کی تکمیل اس سے ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جو مزید تسبیحات ہے تو وہ استحباب کے لیے ہے، استحباب کی تکمیل کے لیے، لیکن سنت کی تکمیل اس سے ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے فقط تم رکوع ہو، وذالک ادنیٰ ہو، اور یہ کم درجہ ہے، مطلب سنت کا کم درجہ ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ 3 مرات، سجدے کا بھی یہی ہے کہ جب 3 مرتبہ تسبیح پڑھی تو فقط تم سجود ہو، وذالک ادنیٰ۔ تو رکوع میں تسبیح تعظیم ہے اور سجدے میں تسبیح تعلیہ ہے۔
اب یہ مسنون ہے، اگر کوئی اس کا عکس کرے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ہلکا سا خلاف سنت کام ہو جائے گا، بلکہ ان کے علاوہ بھی کوئی تسبیح پڑھے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب اس میں 3 مرتبہ کو ادنا کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے زائد بھی ہے اور وہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو اعلیٰ مرتبہ کب اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے فقہا کا ذوق الگ الگ ہے۔ احناف کا ذوق یہ ہے کہ فرائض میں مختصر سے مختصر مسنون ذکر کیا جائے گا، طویل اذکار سے اجتناب کیا جائے گا، خواہ فرائض آدمی انفرادی طور پر پڑھے یا جماعت کی شکل میں پڑھے۔ تو احناف نے فرض اور نفل کا فرق کیا ہے، اور اس کی تشبیہ دی ہے کہ فرض جو ہے ایک باضابطہ بادشاہ کے سامنے حاضری ہے، تو بادشاہ کے سامنے جب باضابطہ طور پر لوگ حاضر ہو اپنی اپنی درخواستیں لے کر، تو ادھر ادھر کی زیادہ باتیں اضافی نہیں کرتے، بلکہ ٹو دی پوائنٹ مختصر بات کر کے رخصت ہوتے، پھر دوسرا آتے، پھر تیسرا۔ اور ایک ہوتی ہے انفرادی ملاقات، کہ بادشاہ نے آپ کو گھر میں بلایا ملاقات کے لیے، تو اس انفرادی ملاقات میں طویل باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو نفل کی مثال جو ہے یہ پرائیویٹ ملاقات کی طرح ہے، اس میں آدمی جتنی چاہے طویل دعائیں پڑھے، اور فرض یہ باضابطہ حاضری ہے، تو اس میں اختصار ہی ادب کا تقاضا ہے۔ سمجھ لے جناب؟ تو احناف نے یہ فرق کیا ہے کہ فرائض میں مختصر اذکار اور نوافل میں طویل طویل اذکار۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جماعت اور غیر جماعت کا فرق کیا ہے، کہ جب آدمی امام ہو جماعت میں ہو تو مختصر پہ اکتفا کرے گا تاکہ مقتدیوں کے لیے حرج کا باعث نہ ہو، لیکن جب الگ سے پڑھے تو خواہ فرض ہو نفل ہو، اس میں طویل دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے بہرحال۔ قال وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر قال بعث حديث بن مسعود ليس اسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون الا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات۔ وروي عن ابن مبارک سے منقول ہے، ابن مبارک نے ایک اچھی تجویز دی ہے کہ انه قال استحب للامام ان يسبح 5 تسبيحات، کہ امام 5 تسبیح پڑھ لیا کرے، لیکن یدرک من خلفہ 3 تسبیحات، تاکہ مقتدی اطمینان سے 3 تسبیح پڑھ سکے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، اگر امام بھی 3 پر اکتفا کرے تو مقتدی 1 یا 2 ہی پڑھ سکتا ہے، وہ شرط ہے کہ دونوں ایکٹیو ہو، بالکل آج کل کے سست لوگوں کی طرح نہ ہو، ورنہ اس میں تو 10 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو عام حالات میں پھر یہی طریقہ ہے کہ امام 5 تسبیح کہے گا تو مقتدی کی 3 پوری ہو جائے گی، اس میں مقتدی پر تطویلی نماز بھی نہیں ہوگی، اور ساتھ اس کا رکوع اور سجدہ بھی مسنون کامل طریقے سے ادا ہوگا۔ وہکذا قال اسحاق بن ابراہیم، تو ابن مبارک کی اس بات سے کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک تجربے کی بات ہے، تجربے کے بعد سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ سائنس سے اختلاف نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ وہ تو مشاہدے پر مبنی۔ وبی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن سلیمان بن مہران قال سمعت سعد بن عبیدة يحدث عن المستورد بن عن صلة عن زفر عن حذیفة انه صلى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما اتى على آیت رحمت الا وقف وسأل، جب رحمت کی کوئی آیت پڑھتے تو وہاں توقف فرماتے اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے۔ وما اتى على آیت عذاب الا وقف وتعوذ، اس طرح اگر وعید اور تحدید اور عذاب کا تذکرہ کسی آیت میں ہوتا تو وہاں بھی توقف فرماتے اور عذاب سے نجات کی دعا مانگتے اور پناہ مانگتے۔ تو یہ نفل نمازوں سے متعلق ہے، سمجھ رہے جناب؟ فرائض میں مختصر سے مختصر کیفیت پر اکتفا کیا جائے گا۔ قال ابو عیسیٰ وهذا حدیث حسن صحیح۔ وبی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن شعبۃ نحوہ۔ اب یہ تو مسنون تسبیحات سے متعلق ایک بات ہے، اب اس کے ضمن میں ایک اور بات ہے جس کو تعدیل ارکان کی بات کہی جاتی ہے۔ تو رکوع سجدہ میں جیسے کہ گوئے کہ 3 درجے ہوئے، ایک فرض درجہ، پھر ایک سنت درجہ، پھر ایک مستحب درجہ۔ تو سنت درجہ تو ہمارے سامنے آ گیا، کون سا ہے وہ؟ 3 تسبیح کے بقدر، اور مستحب درجہ اس سے
زیادہ تسبیحات پڑھنے ہیں 10 تک مثلا، لیکن وہ پھر فرائض کے علاوہ کے لیے، اور فرض درجہ تو وہ پھر ایک تسبیح کے بقدر رکنا ہے کہ آدمی رکوع میں جا کر ایک تسبیح کے بقدر رکے رکوع کی کیفیت میں، اور رکوع سے جب اٹھے قومہ میں تو بھی ایک تسبیح کے بقدر رکیں، پھر جب سجدے میں جائے تو بھی ایک تسبیح کے بقدر ٹھہراؤ اختیار کریں، پھر جب سجدے سے اٹھے جلسے میں تو بھی ایک تسبیح کے بقدر ٹھہریں۔ یہ فرض درجہ ہے، لازم ہے۔ مطلب اگر یہ کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز باقی ائمہ کے نزدیک تو ہوگی نہیں، احناف کے نزدیک واجب کے ترک کے ساتھ ہوگی۔ اب جس نماز میں واجب چھوٹ جائے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو ایک ایک تسبیح کے بقدر ان ارکان میں رکنا ٹھہرنا یہ ہے تعدیل واجب، اور تین تین تسبیح کے بقدر ٹھہرنا یہ تعدیلی مسنون ہے، اور 3 سے زائد ٹھہرنا یہ پھر تعدیلی مستحب ہے۔ تو تعدیلی ارکان کا بحث بھی اس کے ضمن میں چھپا ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں نے کہا ایک تسبیح کے بقدر رکنا، تسبیح پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، اگر کوئی سجدے میں جائے ایک تسبیح کے بقدر ٹھہر جائے وہاں تو بس اس کی نماز ہونے کی حد تک ہو جائے گی۔ باب ما جاء فی النہی عن القراءۃ فی الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجود میں پڑھنے سے منع۔ تو نماز کی 4 کیفیتیں ہیں، ایک قیام کی کیفیت ہے، ایک رکوع کی ہے، ایک سجدے کی ہے، پھر ایک جلسہ کی ہے، قوم اور جلسہ کی، تشہد کے لیے بیٹھنے کی۔ تو ان 4 کیفیات میں سے قرات کے لیے ایک کیفیت مختص ہے، اور وہ ہے قیام کی کیفیت، کیونکہ آدمی کی تعظیم کی کیفیت ہے تو قرات کو اس تعظیم کی حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر رکوع سجدے میں قرات کوئی کرے گا تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ کیا ہوگا جناب؟ یعنی اس کو سخت گناہ ہوگا، کوئی کہ اس نے ناجائز کام کیا۔ لیکن یہ جو مکروہ تحریمی ہونا ہے یہ قرات کے احکام کی وجہ سے ہے، نماز کے احکام کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ نماز کی روح سے ہم دیکھیں گے تو قرات بھی ذکر پر مشتمل ہے۔ قرآن کی مطلق قرات یہ ذکر کے زمرے میں ہی شمار ہوتا ہے، اور کوئی بھی آیت ہو۔ تو من حیث ہوا یعنی بذات خود تو اس میں کراہت نہیں ہے، لیکن قرات کے آداب کے تحت پھر اس میں کراہت ہے، کیونکہ قرات کے آداب میں یہ ہے کہ یہ قیام کی حالت میں ہو، باقی حالات میں نہ ہو۔ لہٰذا کوئی اگر رکوع سجدے میں قرات کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ کراہت تحریمی کے ساتھ ہوگی تو اس وجہ سے پھر یہ واجب الاعادہ بھی ہوگی، کیونکہ الگ قاعدہ ہے کہ کل صلاۃ ادیت مع کراہت التحریم تجب اعادتها۔ کیا قاعدہ ہے؟ کل صلاۃ ادیت مع کراہت التحریم وجب اعادتها، کہ نماز میں جب مکروہ تحریمی چیز کا ارتکاب کیا جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو نماز ہو تو جائے گی لیکن یہ کراہت تحریمی کے ساتھ ہو، اور قرات کا محل جو ہے وہ صرف قیام ہے، باقی جگہ نہیں۔ اب پڑھے ذرا باب ما جاء فی النہی عن القراءۃ فی الرکوع والسجود۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن لبس القصی، کہ حضور نے ان چیزوں سے منع کیا، ایک قصی کپڑے کے پہننے سے۔ قصی کے 2 ترجمے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ قص کی طرف منسوب ہے جو مصر کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں ایک خاص قسم کا کپڑا بنتا تھا جو لال رنگ کا ہوتا تھا، تو لبس القصی سے مطلب لال رنگ کا کپڑا ہے۔ دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ قص خز کو بھی کہتے ہیں، ریشم کو، تو قصی وہ کپڑا جو ریشم سے بنا ہوا ہو، تو جو نیچرل ریشم ہے نا جو کیڑے سے بنا ہوا ہے، اس ریشم کا کپڑا پہننا اسلام میں مردوں کے لیے منع ہے۔ البتہ جو مصنوعی ریشم ہے تو وہ پھر جائز ہے۔ والمعصفر، اور عصفر کے رنگے ہوئے کپڑے سے، وان تختم الذهب، اور یہ کہ مرد جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کی صرف اجازت ہے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ وان قراءۃ القرآن فی الرکوع، اور جب رکوع میں ہے تو سجدے کے بھی حکم ہے کہ رکوع اور سجدے میں
قرآن کی تلاوت کی جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وفی الباب عن ابن عباس قال وعیس حدیث علی حدیث حسن صحیح۔ اب دیکھو یہ نہیں ہے کہ جو چیز اچھی ہے تو ہر جگہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب قرات کتنا اچھا کام ہے، اور سجدے کی کتنی اچھی کیفیت ہے، اور رکوع کی بھی، لیکن اس میں آپ وہ نہیں کر سکتے۔ تو دین کو ہم اپنے عقل سے تجویز نہیں کریں گے کہ یہ کام یہاں اچھا لگ رہا ہے لہٰذا شروع کروں، اسی لیے تو بدعات ایجاد ہوتی ہے نا دین میں۔ وفي الباب عن ابن عباس قال وعيسى حديث علي حديث حسن صحيح وقول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود۔ باب ما جاء فيما لا يقيم الصلب في الركوع والسجود، یہ تعدیل ارکان کا مسئلہ یہاں بھی ڈال سکتے، وہاں بھی یہاں بھی، دونوں جگہ اس کے ہیں کہ جو آدمی اپنے پشت کو رکوع اور سجدے میں سیدھا نہیں رکھتا، مطلب بہت جلدی سے نماز ادا کرتا ہے، اور اتنا بھی ٹھہراؤ نہیں ہے کہ ہر عضو جو ہے اپنی جگہ تک پہنچے، کہ جو پراپر کھڑے ہونے کی کیفیت ہے وہاں اعضاء جس طرح پلیس ہو جاتے ہیں تو اس طرح اس کے اعضاء پہنچے، اس طرح وہ نہیں کرتا، بلکہ اتنی جلدی میں قیام اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے کہ ہر کوئی بھی عضو اپنی جگہ تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ ایک مکروہ تحریم عمل ہے، اور یہ تعدیل ارکان کے خلاف ہے۔ وبی قال حدثنا احمد بن قال حدثنا ابو معاویہ عن رامش عن عمار بن عمیر عن ابي عمرو بن مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، کہ وہ نماز کافی نہیں ہے جس میں آدمی اپنے پشت کو رکوع اور سجدے میں سیدھا نہ رکھے، یعنی تعدیل ارکان نہ کرے۔ اب فقہاء نے اس کا اندازہ لگایا ہے تو ایک تسبیح کے بقدر کوئی اگر رکے گا تو کم سے کم درجہ تعدیل کا حاصل ہو جائے گا اس کو۔ اب باقی ائمہ لا تجزئ کا معنی کرتے لا تجوز، کہ نماز جائز ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کا اصول ہے کہ خبر واحد اگر بالکل صحیح ہو نا، بے غبار سند سے ثابت ہو، تو اس سے فرض حکم بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے باقی ائمہ تعدیل ارکان کو فرض کہتے ہیں۔ احناف کے دو قاعدے، ایک یہ کہ خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی، دوسری بات یہ کہ یہاں لا تجوز کا لفظ نہیں ہے، لا تجزئ ہے، اور لا تجزئ کا معنی کیا ہے کہ کافی نہیں ہے، یعنی اسے لشٹم پشٹم چیز تو ہو جاتی ہے لیکن کافی نہیں ہوتی، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ قال وفي الباب عن علي بن شيبان وانس بن ابي هريره ورفاعه الزرقي قال ابو سعيد بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم يرون يقيم الرجل الصلب في الركوع والسجود، وقال الشافعي واحمد واسحاق من لا يقيم الصلب في الركوع والسجود فصلاته فاسده، تو لا يقيم کا مطلب تعدیل فرض مقدار تک بھی نہیں کرتا، لحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها الصلب في الركوع والسجود، انہوں نے اس حدیث میں لا تجزئ و لا تجوز کو معنی میں لیا ہے، اور تب اس کا پھر یہ اس کی تفریق کی ہے کہ وہ نماز ہو گئی نہیں۔ ابو معمر اسم عبداللہ بن صخبرہ ابو مسعود الانصاری البدری اسم عقبۃ بن عمرو، ان کو جو بدری کہا جاتا ہے ابو مسعود انصاری کو، تو اس معنی میں نہیں کہ غزوہ بدر میں شریک تھے، بلکہ بدر ایک علاقے کا نام تھا، یہ اپنے علاقے کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس کو بدری کہا جاتا ہے۔ ما يقول الرجل اذا رفع راسه من الركوع، بس